اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تو لفظ کیریئر اپنے اندر ایک جہان رکھتا ہے جس کی ادائیگی ایک لفظ میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کا بننا یا اس کو بنانے میں کتنا وقت اور کتنی محنت لگتی ہے اس کا اندازہ ہر اس شخص کو ہے جس نے اپنی زندگی میں کامیابی کی منزلیں خود اپنی محنت اور اپنی کاوش سے تلاش کی۔ ہر شخص چاہے مرد ہو یا عورت اپنی زندگی کے بارے میں ایک خواب ضرور رکھتا ہے۔ جب اس کے گھر میں آنے والے عزیز و اقارب اس بچے سے سوال کرتے تھے، بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو مختصراً جواب میں وہ اپنا پورا خواب زندگی کے بارے میں جو رکھتا تھا بیان کرتا تھا۔ مثلاً میں بڑا ہو کر انجینئر بنوں گا، میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، یا میں بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ نہ کہ وہ بچہ بلکہ اس سے بے پناہ پیار کرنے والے اس کے ماں باپ، جو کہ اپنے بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی لکیروں میں اس کے آنے والے مستقبل کو تلاش کرتے تھے، اور یہی وہ پہلا خواب تھا جو اس بچے اور اس بچے کے ماں باپ نے دیکھا تھا۔ لیکن آپ میں سے اکثر اس خواب سے بہت دور چلے گئے، اور چند تو اس خواب کو شاید یاد بھی نہ رکھتے ہوں۔ لیکن وہ ماں باپ جن کا خواب دیکھنا حق تھا، اور اس حق کو نبھانے کے لیے ماں اور باپ نے مل کر اس بچے کے لیے اپنی ہزاروں خواہشوں کو مار کر، بلکہ آرام اور آسائش کو ایک طرف ڈالتے ہوئے انتھک محنت کر کے اس خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش میں لگے رہے، یہاں تک کہ اب ان کو اپنے آتے ہوئے بڑھاپے میں اصل سہارے کی ضرورت محسوس ہونے لگی، جس کے لیے شاید ان کی آنکھوں نے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیے، کیونکہ آج کے معاشرے میں ایک مخصوص تعلیم کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا تو دور کی بات، اپنی جائز ضروریات بھی پوری کرنا ناممکن ہے۔ ایسے میں وہ بچے جو بڑے تو ہو گئے، جن پر ماں باپ کی محنت اور سرمایہ بھی لگ گیا، یہ تو زندگی کی وہ حقیقت ہے جو ایک ہولا بن کر ہمارے سامنے آن کر کسی نہ کسی شکل میں کھڑا ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ چلیے ایسے میں ماں باپ کے اور آپ کے توسط سے آپ کے ماں باپ کی آنکھوں میں ایک نیا خواب ڈالتے ہیں، جس کی تعبیر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، نہ کہ پہلی بار کی طرح حالات کے ہاتھوں میں۔ یہ خواب دیکھنے میں تو ناممکن سے کم محسوس نہیں ہوتا، لیکن جس جگہ آپ موجود ہیں یا آ گئے ہیں، آپ کے ارد گرد اس کی ہزاروں مثالیں، اس کی ہزاروں تعبیر زندہ و جاوید موجود ہیں۔ اس بات پر آپ ایسے ہی یقین کیجئے جیسے کہ اپنے ہونے پہ رکھتے ہیں۔ اس دور میں
جبکہ بغیر کسی سفارش کے ایک معمولی نوکری بھی حاصل نہیں کی جا سکتی، بغیر کسی مناسب سرمایہ کے تو معمولی سے معمولی کاروبار بھی شروع نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان حالات میں ایسا خواب دیکھنا جس میں آپ وہ محنت کر کے یا اس سے کچھ کم جو آپ کے اپنے ماں باپ نے کی ایک غیر معمولی آمدن تو یقینی ہی بنا سکتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ ترقی کی ان منزلوں کو پہنچ جاتے ہیں جس کا اندازہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ جی ہاں، یہ ہے آج کا دوسرا خواب جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان میں بحیثیت سیلز نمائندے کی حیثیت سے آپ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں۔ گو کہ یہ کام دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور یقیناً اس کو کرنے والے بھی غیر معمولی ہوتے ہیں، مگر یہ غیر معمولی کام کرنے والے لوگ اپنی زندگی میں آمدنی اور ترقی کے اس معراج کو پہنچ جاتے ہیں جس کا یقین دلانا بھی کہیں کہیں مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عام شخص جو کہ اس ادارے میں یا اس پروفیشن سے واقف نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آج کا یہ سیلز نمائندہ جو اپنی محنت سے صرف اپنی کفالت ہی نہیں بلکہ معاشرے میں ان ناگہانیوں کو بھی دور کرنے کا وسیلہ بنتا ہے جس کی وجہ سے کئی یتیم بچے اور بچیاں عزت سے زندگی گزارنے سے بھی مجبور ہیں۔ یہ کام اتنا عظیم ہے کہ اس کا اندازہ ہر وہ شخص جو اس ادارے میں سیلز نمائندے کی حیثیت سے کام کرتا ہے اس کو اس وقت ہوتا ہے جس وقت خدا نہ خواستہ اس کا پالیسی ہولڈر اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ اس نیکی کا اندازہ اس وقت سے بہتر محسوس ہو ہی نہیں سکتا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اے خدا میرے ابو سلامت رہے، اے خدا میرے ابو سلامت رہے، میرے ابو نے لی ایک بیمہ پالیسی، لا کے امی کو دی ایک بیمہ پالیسی، رہے تاکہ ہم اور حفاظت سے ہم، اے خدا میرے ابو سلامت رہے، اے خدا میرے ابو سلامت رہے۔ آپ کے روشن مستقبل کی ضامن اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔ دوستو، جو لوگ بھی بیمے میں صرف لوگوں کو بچت اور ان کے معاشی مستقبل کو ذہن میں رکھ کر فروخت کرتے ہیں وہ ہمیشہ پرعزم رہتے ہیں اور ان کا حوصلہ کبھی پست نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کام کی عظمت کو سمجھتے ہیں، معاشرے میں اپنا مقام بنا رہے ہوتے ہیں۔ 2 سال کے قلیل عرصے کے بعد جب وہ کامیاب شخص جو اپنی محنت اور لگن سے سیلز آفیسر بنتا ہے، اسٹیٹ لائف کی وہ مہارت حاصل کرتا ہے جو کہ وہاں پر کام کرنے والا اعلیٰ افسر حاصل کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ میڈیکل، آفس، کنوینس لون وغیرہ وغیرہ۔ اب اس سیلز آفیسر کو اپنے ذہن میں صرف ایک بات رکھنی ہوگی، اگر وہ اس عہدے کا اصل ثمر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ اپنے جیسے ضرورت مند اور پڑھے لکھے نوجوان جو اپنے ٹوٹے پوٹے خوابوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھروں میں اچھے روزگار کے متلاشی ہیں، ان کو ادارے میں بحیثیت سیلز نمائندگان نہ صرف لانا بلکہ ان کو کامیاب بھی کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس کام کی مشکلات کا تصور بھی نہ کر سکتے ہوں اور ناکامی کے چند تھپیڑوں سے مایوس ہو کر اس عظیم کام کو خیر آباد کہہ دیں، جس سے نہ صرف ان کی زندگی کا دوسرا خواب بھی ان سے چھوٹ جائے بلکہ ان کے ماں باپ کا حوصلہ اور ہمت بھی جواب دینے لگے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی نشوونما ایسے کریں جیسے باغ میں مالی اپنی پنیری کی آبیاری کرتا ہے، بارش سے، دھوپ سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کے نازک سی کومپل کو قداور اور مضبوط پودا بننے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے۔ لیں اب 4 سال کے بعد کیریئر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں جس کو سیلز مینیجر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس سیڑھی تک پہنچتے پہنچتے اس کامیاب سیلز مینیجر کے پاس
اپنے 4 سے 5 سیلز آفیسر تیار ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ کام جو تھوڑے عرصے پہلے وہ کرتا تھا اب سیلز آفیسران سے اپنی پوری صلاحیت اور توجہ کے ساتھ ان سے کرواتا ہے۔ اسی لیے قول زری ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ یہ کامیاب شخص کامیاب سیلز مینیجر کی سیڑھی تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنے اور ماں باپ کے خواہشات کو کافی حد تک پورا کر چکا ہوتا ہے اور معاشرے میں اپنا مقام بھی بنا چکا ہوتا ہے۔ سیلز مینیجر کے بعد جو منزل آتی ہے اس کو ایریا مینیجر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہی وہ خواب ہے جس کو پانے والے اس پروفیشن اور اس کیریئر کے اصل ثمر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور یہ کامیاب ایریا مینیجر جو کہ گورنمنٹ کے 18 گریڈ کے برابر کا افسر ہوتا ہے، جو 7 سال کے قلیل عرصے میں اپنی بے پناہ آمدن کے ساتھ ساتھ اس پوسٹ کو حاصل کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں کسی خواب سے کم نہیں۔ جو مرات ایریا مینیجر کو دی جاتی ہیں اس کا تصور تو گورنمنٹ کا اس لیول کا افسر بھی شاید تصور نہیں کر سکتا، اور یہی وہ خواب ہے جو آپ کی آنکھوں میں ڈالا جا رہا ہے، یہی وہ امید ہے جو آپ کے ماں باپ کو ایک بار پھر اس یقین کے ساتھ کہ اس دفعہ ان کی امیدیں ٹوٹیں گی نہیں، یقین دلایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ